السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ٹوڈے ٹاپک گناہ تنہائی۔ ذرا سوچیں، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، اس وقت ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام جو آپ پبلک میں یا گروپ میں نہ کر سکتے ہوں، یعنی تم کرنے سے ڈرتے ہو، تو اکیلے بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ سب سے بدترین چیز ہے کہ آپ لوگوں سے تو حیا کریں مگر اللہ سے حیا نہ کریں۔ لوگوں کے سامنے اپنا امیج بڑا زبردست رکھا ہوا ہے، مگر اللہ کے سامنے آپ کا جو امیج ہے وہ زیرو ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ما کری اللہ منک شیئا فلا تفعلوها اذا خلوت، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے تم کو چاہیے کہ تم وہ خلوت میں بھی کبھی نہ کرو۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ آیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ پیاری بہنوں، آج تنہائی کے گناہوں کی بہت سی شکلیں ہیں۔ موبائل پر حرام یا بے حیائی والا مواد دیکھنا، غیر محرم سے چھپ کر غیر ضروری چیٹنگ کرنا، گناہ کو معمولی سمجھ لینا کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وقت فضول اور گناہ کے کاموں میں ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ غافر آیت نمبر 19 میں فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور باتوں کو بھی جو سینے میں چھپائے رکھتے ہو۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے مگر اللہ انہیں بکھرے ہوئے غبار کی طرح اڑا دیں گے، کیونکہ جب انہیں تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا موقع ملتا تو وہ ان کا ارتکاب کرتے۔ غزوہ تبوک جب ختم ہوا تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جہاد ختم ہو گیا ہے، یہ تو چھوٹا جہاد تھا جو تم کافروں سے کرنے گئے، سب سے بڑا جہاد تو نفس کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس راستے میں آئیں گے تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، آپ کو اپنے بعض مخالف نظر آئیں گے کیونکہ آپ نفس کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی بندی بننا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا۔ اور ایگزامپل، فجر کی اذان ہوئی مگر آپ اٹھی تو شیطان نے دھمکی دی، سو جاؤ ابھی بہت ٹائم ہے۔ آپ نے کروٹ بدلی اور آپ سو گئی، مین کہ آپ نے نفس کی پیروی کی۔ شیطان انسان کو اسی طرح پھونکے مارتا ہے، پھر اسی طرح عورتیں بے حیائی کو فیشن اور باقی گناہوں کو عام سمجھنے لگتی ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، نفس کے جو گناہ کرتے ہیں اس سے کیسے بچائیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور ہمیشہ اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال صرف ضرورت کے مطابق کریں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر الہی کو روزانہ اپنا معمول بنائیں۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، فوراً سچی توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ پیاری بہنوں، نیکی وہ نہیں جو صرف لوگوں کے لیے ہو بلکہ اصل نیکی تو وہ ہے جو انسان تنہائی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے۔ اگر ہم اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھی عزت ملے گی اور کامیابی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن میں تقوی اختیار کرنے، تنہائی کو گناہوں سے بچنے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔